فرمایا تم کلمہ پڑھ کے دکھاؤ، میرے غلام بل کے دکھاؤ، چاروں طرف سے خدا کی رحمت کا پیرا آ جائے گا، زمین تابع، آسمان تابع، سورج تابع، ستارے تابع۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر میں روئے زمین کو، آسمان کے سورج کو، چاند کی روشنی کو، دریاؤں کے پانی کو تمہارے تابع نہ کر دوں تو گندم سے ایک دانے کا مجھے سٹا نکال کے دکھاؤ۔ ایک کسی مارتا ہے، طرح طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں، پھل نکل آتے ہیں، سبزی نکل آتی ہے، ڈرائی فروٹ نکل آتے ہیں، ہے تو یہ مٹی۔ تو نے آج تک اپنا مقام سمجھا کوئی نہیں، تو بٹ کے لانے پر، تو اوان کے لانے پر، تو ملک کے لانے پر فخر کرتا ہے، کبھی امتی کے لانے پر فخر کر دے۔ اللہ اکبر، تو نے تو اپنی نسبت کو بدل ڈالا۔ تو ماں کی گود میں آیا تھا، میں نے تجھے کاروبار نہیں سکھایا، میں نے تجھے دکانداری نہیں سکھائی، میں نے تجھے اسکول کی تعلیم نہیں سکھائی۔ ماں کی گود میں آیا، تڑپ رہا تھا، ہاتھ پیر مار رہا تھا، ری کر کے تجھے سارا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا، فریج میں دودھ بھی موجود تھا، اماں کے سرانے شہد بھی پڑا تھا، ہمدرد کی گھٹی بھی پڑی تھی، ماں کے سینے میں دودھ بھی، اللہ اکبر، ماں کے سینے کے اندر دودھ بھی اچھل رہا تھا۔ اوے میرا بندہ، میں نے باپ کو منع کر دیا، میں نے رشتہ داروں کو منع کر دیا، فرمایا خبردار ہے، آنے والے کو پہچان کروا دو، آنے والے کو بتلا دو، تو باپ کا بندہ نہیں، تو ماں کا بندہ نہیں، تو بہن کا بندہ نہیں، تو اللہ کا بندہ بن کے آیا۔ اس کو جو ترانہ ماں کے پیٹ میں سنا، جو ترانہ تو نے عالم ارواح میں سنا، جو ترانہ تو نے دنیا میں آتے سنا، خبردار، پانی کا گھونٹ بعد میں پلاؤں گا، شہد کی انگلی بعد میں چٹاؤں گا، جب تک پورے گھر کے اندر، پورے کمرے کے اندر تیرے کانوں میں اذان دلوا کر اس بات کا تیرے گھر والوں سے اقرار نہ کروا دوں، تجھے بنانے والا بھی اور تجھے اس راستے سے بھیجنے والا بھی اور ماں کی گود کے اندر بھیج کر ماں کی گود کو رونق بخشنے والا بھی، باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا کون ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں آپ کو انشاءاللہ چاروں طرف سے نبی کے ساتھ نسبت میں باندھ کے جاؤں گا، مجھے بتانا تم دکان والے کہاں سے، تم زمین والے کہاں سے، خدا پاک کی قسم ہے، آ جاؤ نبی کی غلامی میں تو آ کے تو دیکھو، بیٹھ کو تو نبی کے قدموں میں اللہ کو دکھاؤ۔ ہر طرف سے تمہاری نسبت کو جوڑا، فرمایا میرے بندے اللہ اکبر، جو ترانہ میں نے تجھے پیدا ہونے کے بعد، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، چکھنے سے پہلے، چبانے سے پہلے، نگلنے سے پہلے، ہضم کرنے سے پہلے جو میں نے ترانہ تجھے سکھایا تھا، خبردار اس ترانے کو کھانے سے پہلے پڑھ لینا، اس ترانے کو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ لینا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ والا برکت اللہ، پانی پینے سے پہلے پڑھ لینا، بسم اللہ پڑھ لینا، پینے کے بعد شکر کے طور پہ الحمدللہ کہہ دینا، حتیٰ کہ میرا بندہ گندی جگہ پہ جاوے گا، باتھ روم میں جاوے گا، منہ پہ کپڑا رکھ کے جائے گا، خبردار خبردار خبردار، میں نے پیشاب کا نظام بھی بنا دیا، میں نے پخانے کا نظام بھی بنا دیا، میں اللہ نے تیرے پیٹ میں نظام ہضم بنا دیا۔ اوے میرا بندہ فاضل مادوں کو خارج کرنے کے لیے جب جائے گا اس وقت بھی اللہم انی اعوذ بک میں پڑھے گا، جب واپس آئے گا تب بھی غفرانک پڑھے گا، پانی کے گلاس سے لے کر کپڑے بدلنے تک، آستین میں بازو پہننے تک، اللہ اکبر، آستین چڑھانے تک، گلے میں کرتا پہننے تک، شلوار پہننے تک، گھر سے نکلنے تک، حتیٰ کہ چاند آسمان کی طرف دیکھے گا، مہینے کا چاند دیکھنے تک، اللہ اکبر، بارش آ گئی دعا کرنے تک، جو چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن آ گیا، ڈر کے مسجد میں بھاگ کر اللہ کو یاد کرنے تک، بیوی کے پاس جانے تک، بیوی کے ساتھ بغلگیر ہونے تک، اللہ اکبر، ماں کے پیٹ میں بچہ آ گیا، بچے کے دنیا میں آنے تک، اس کے عقیقے تک، اس کے جوان ہونے تک، اس کی پڑھائی تک، اس کی شادی تک، حتیٰ کہ اس کے جنازے تک، اس کے کاروبار تک، اس کے کفن تک، اس کی قبر تک، میدان حشر تک، ایک لمحہ ایک جگہ تو بتا دے، تھوڑی سی ایسی گھڑی بتا دے جہاں اس کے رب نے اسے اکیلا چھوڑا ہے۔
4 دن تیرے ساتھ کوئی تیری دکان پہ آ کے بیٹھے، تیری رشتہ داری گوڑی ہو جاتی ہے، جو عالم ارواح سے لے کے جنت تک تیرے ساتھ رہے گا، اسے کیوں بھول گیا؟ شہد کی چمچی چٹانے سے پہلے جس نے اپنی پہچان کروائی، اس کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے، اس کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، قبر میں چلا گیا، آج تک تجھے یہی پتہ نہ لگا مجھے رزق دینے والا کون ہے۔ اوے میرا بندہ، رات کو میں تجھے کتنے سکون سے سلاتا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھ لینا، میں ہوں، آپ ہو، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے 16 فرشتے پہرے دار بنا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک تو ظاہر باڈی گارڈ ہے، نظر آ رہے ہیں، ایک باطل کے اندر چھپے باڈی گارڈ ہے، کہاں کھڑے ہیں؟ 2 فرشتے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ایک سانس کی نالی پر، ایک خوراک کی نالی پر۔ جب لقمہ منہ کے اندر جاتا ہے، فرشتہ سانس کی نالی کو ڈھک دیتا ہے تاکہ لقمہ ذرہ منہ میں نہ چلا جائے، سانس نہ اکھڑ جائے۔ جب میرے عزیزو سانس لینے لگتا ہے، فرشتہ خوراک کی نالی کو بند کر دیتا ہے۔ اور میرا بندہ، یہ تو اندھیرے کا معاملہ، یہ تو پردے کا معاملہ، اگر تیری خوراک والا لقمہ سانس والی میں چلا جاتا، مجھے بتا بندے، تو اگلا سانس مجھے لے کے دکھاتا۔ تیرے کان میں رات کو سوتے ہوئے کوئی جانور جانے نہ دیا، تیری آنکھ میں جانے نہ دیا۔ اللہ اکبر، یہ پلکوں کا سسٹم ہم نے کیسا بنایا، کوئی سیل نہیں، کوئی چارجنگ سینٹر نہیں، کوئی چارجنگ نہیں، کوئی میرے عزیزوں کسی قسم کے یہاں چارجنگ نہیں ہوتی۔ 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، تیری بیوی تجھے پانی پلانے سے جواب دے دے گی، اللہ غنی رات کو جب آرام کرنا چاہے گا تیری پلکیں تجھے جواب نہیں دیں گی۔ سبحان تیری قدرت۔ لاکھوں روپے کا پردہ لگواؤ، لاکھوں روپے کا اپنی مسجد کے سین میں نٹ لگوا لو، سال کے بعد خدا پاک کی قسم ہے بھدا ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ یہ ایسے 2 میرے عزیزو شٹر ہے، دکان کا شٹر ہے، سال کے بعد گریس دینی پڑے گی، سال کے بعد تیل ڈالنا پڑے گا، ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، بدلنا پڑے گا۔ یہ ایسے شٹر ہیں، اللہ اکبر، مالک تیرا احسان ہے، سورج نکلنے کی دیر ہے، خود بخود اٹھ جاتے ہیں، سورج غروب ہونے کی دیر ہے، یہ شٹر خود بخود گر جاتے ہیں، کوئی چابی نہیں، کوئی مروڑی نہیں۔ سوراخیاں بھی، سوراخیاں بھی، سوراخیاں بھی، آگے پیچھے سوراخ ہے۔ روٹی کا لقمہ منہ کے پاس لاتا ہے، منہ خود بخود کھل جاتا ہے، اگر میں نہ چاہوں تو منہ کھول کے دکھا۔ روٹی کا لقمہ چبائے نہ، ثابت لے گا، حلق میں چلا جائے گا۔ پانی کا اتنا بڑا گھونٹ چبائے بغیر حلق میں چلا جاتا ہے۔ اے ظالم، تو اب بھی اپنے رب کو رب نہیں مانتا ہے؟ گرم کھا تیری مرضی، دنیا کی 1000 روپے کی مشینی لے کے آئے گا، لاکھوں روپے کی لے کے آئے گا، بتلایا جائے گا، گرم ڈالو گے بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھنڈا ڈالو گے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کبھی اس مشینی پہ غور کیا جو اتنی سی میدے کی صورت میں بنا دی، لکڑیاں تو کھا گیا، لوہا تو کھا گیا، سونا تو کھا گیا، چاندی تو کھا گیا، طرح طرح کے مربے تو کھا گیا، طرح طرح کی دوائیں کھا گیا، گرم کھایا کبھی مشینی نے جواب نہ دیا، ٹھنڈا کھایا کبھی مشینی نے جواب نہ دیا، میرے نمکین کھایا کبھی مشینی نے جواب نہ دیا، مرچ مسالے والا کھایا کبھی مشینی نے جواب نہ دیا۔ او بندے، اب بھی مجھے نہیں جانتا، دنیا کی گاڑی چلتے خراب ہو جائے، ورک شاپ تک لے کے جاؤ گے، اندر کی گاڑی خراب ہوتی ہے، بتا او میرا بندہ اس گاڑی کو صحیح کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اٹھاؤ سورہ رحمان، پڑھو سورہ رحمان۔ خدا پاک کی قسم ہے، بار بار جوڑ کے کہہ رہے، باپ بیٹے کا گرے بال پکڑ کے کہے گا، اماں بیٹی کے منہ پہ تماچے مار کے کہے گی، شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ پائی کر کے کہے گا، یار یار کا گرے بال پکڑ کے کہے گا، اور میرے کڑے کڑے احسان دا بدلہ دے گا، کون کون سے میرے احسان کا بدلہ دے گا؟ جا تو اس قابل ہی نہیں ہے تیرے سے بات کروں، جا تو اس قابل ہی نہیں میں تیرے سے یاری لگاؤں، جا تو اس قابل ہی نہیں میں تیرے سے منہ ماروں۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں کئی مرتبہ کہہ رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بندے چل اپنا منہ بند کر، یا اللہ کیوں؟ فرمایا بندے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک بتا کون کون سے احسانوں کا بدلہ دے گا؟
کرم کریم کا، رحم کرنے والے کا۔ اللہ کی قسم ہے اگر موجودہ حالات ہوتے اور رزق اعمال پر ملا کرتا، خدا پاک کی قسم لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے، روٹی کا ٹکڑا منہ میں نہ آتا۔ یہ رزق میرے عزیز و اعمال کی بدولت نہیں ملتا، اس کے کرم کی بدولت پہ ملتا ہے۔ فرمایا زنا کر کے سو جا، تہجد پڑھ کے سو جا، شراب پی کے سو تیری مرضی، اللہ اللہ کر کے سو تیری مرضی، چوری کر کے سو تیری مرضی، تہجد پڑھ کے سو تیری مرضی۔ او میرا بندہ، میں نے تجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بھوکا اٹھاؤں گا، ضرور بھوکا سلاؤں گا نہیں۔ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا یا اللہ بھوکا اٹھوں گا، تیرے آگے سجدہ کر کے تیری نعمتوں کو کھاؤں گا، کھا کے اللہ سجدہ کر کے سوؤں گا۔ او میرا بندہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، او میرا بندہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ شرم ہی نہیں آئی دنیا کے اندر آ کر؟ بیوی سے تو وعدہ پورا کیا، یار سے تو وعدہ پورا کیا، اولاد سے تو وعدہ پورا کیا، جانوروں سے وعدہ پورا کیا، زمین آسمان بنانے والے سے وعدہ خلاف کیوں بن گیا؟ اور میرے بندے مجھے بتا کے تو چلا جا، بار بار وعدہ کیوں توڑ رہا ہے؟ اور میرے بندے بتا کے تو چلا جا، میرے گھر کے آگے کے سامنے سے کیوں گزر کے جا رہا ہے؟ کیا اذان کی آواز تیرے کانوں میں نہیں آتی؟ کیا جمعے کا خطبہ تیرے کانوں میں سنائی نہیں دیتا؟ کیا تیرے محلے میں میرا گھر کوئی نہیں؟ میرے بندے بتا تو صحیح کیا وجہ ہے؟ چل اس غلطی کو آپس میں صلح کر لیں گے، چل لڑائی کو صلح میں تبدیل کر لیں گے۔ اگر میرے بندے میری طرف سے زیادتی ہوئی تو مجھے بتا۔ خدا پاک کی قسم ہے، علماء اکرام نے اس آیت کی تشریح میں لکھا، جب یہ آیت کا نزول ہوا ایسا لگتا تھا جیسا اللہ اس آیت کے ساتھ زمین پر آ گیا اور اپنے بندے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور نہیں آتا تیری مرضی، اتنا تو بتلا دے کہ میں نے تجھے کس بات پہ ناراض کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان اہل بیت، شان صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہر چیز تیرے دروازے پر میں نے تیرے مانگنے سے پہلے پہنچائی، لیکن کتنا غفلت میں پڑا ڈوبا انسان ہے۔ کبھی مال کے پیچھے مجھے راتوں کو دھکے کھاتا نظر آیا، کبھی اولاد کے پیچھے اسپتالوں کے چکر لگاتا نظر آیا، کبھی کسی مسئلے کے لیے کسی کے دروازے پہ کھڑا نظر آیا۔ میں کیوں نہ تجھے لوگوں کے دروازے پہ دھکے دلواؤں، میں کیوں نہ تجھے پیسے کو ترساؤں، میں کیوں نہ تجھے صحت کے لیے ترساؤں؟ یا اللہ کیوں تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا تھا اوے آدم کے بچے، یا ابن آدم، صبح صبح مجھے منہ دکھلا کے چلا جایا کر، میرے آگے سجدہ کر کے چلا جایا کر، مجھے میری عزت کی قسم ہے صبح فجر کی نماز کا سجدہ کر لے جانا۔ نارووال کے غیور مسلمانوں، تمہارے علاقے کا چاول مشہور ہے، تمہارے علاقے کی کوئی اور چیز مشہور ہوگی، اللہ کرے ہمارے علاقے کے اعمال صالح مشہور ہو جائے، مومن مشہور ہو جائے۔ یہاں کے لوگ بڑے تہجد گزار ہیں، یہاں کے لوگ بڑے دعوت والے ہیں، یہاں کے لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ بچے کے چہرے پہ دیکھ لو، جوان کے چہرے پہ دیکھ لو، بوڑھے کے چہرے پہ دیکھ لو، داڑھی نظر آئے گی، سنت رسول نظر آئے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب امام الانبیاء علیہ السلام معراج پہ، اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر، پتہ ہے حاملین عرش نے حضور کا دیدار کیا اور کہنے لگے سبحانہ، کتنی پاک ذات ہے جس نے حضور کے چہرے پر داڑھی کو سجا کر نبی کے چہرے کے حسن کو اور بڑھا دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا، نارووال کے غیور مسلمانوں، اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا صبح فجر کی نماز پڑھا کرو اور اپنے گھر کی دیواروں پر، اپنے گھر کے مڈیروں پر، اپنے گھر کی کپڑے ڈالنے والی تاروں پر خبردار خبردار خبردار، چڑیوں کے آ کر چہچہانے سے پہلے اٹھ کے چلے جایا کرو، اٹھ کے خدا کے گھر میں سجدہ کر کے آ جایا کرو۔ جب چڑیاں پروں کو ہلاتی ہوئی تمہارے گھروں کی دیواروں پر آ کر بیٹھے اور تمہیں سوتا دیکھ کے چیچی کرنے لگ جائیں، سمجھ لو یہ چڑیاں بھی رو رو کر تمہیں بستر پہ لیٹا دیکھ کر، پروں کو ہلا ہلا کر تمہارے پر خدا کی لعنت کر کے جا رہی ہے۔
ہم مخلوق ہو کر، ہم اتنے سے پرندے ہو کر، والطیر صافات، جرمٹ بنا کر، 10 کی ٹولیاں بنا کر، 50 کی ٹولیاں بنا کر جب اپنے گھونسلوں سے نکلی، ہم نے اڑان نہیں کی، ہم نے پانی کی طلب نہ کی، ہم نے روٹی کی طلب نہ کی۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے والطیر صافات، یہ گھونسلوں سے چڑیوں کا جرمٹ نکلتا ہے، یہ درختوں کی ٹہنیوں پر آ کے بیٹھ کے جب چیچی کرنا شروع کرتا ہے، اور لوگوں یہ شور نہیں کر رہے، میں اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جانوروں کے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت گزر گیا، سورج نکل گیا، بندہ سوتا رہتا ہے، شیطان اس کے گھر کے اندر آ گیا اور اس کے دائیں کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، سارا دل گھر میں لڑتا رہے گا، بچوں کے ساتھ جھگڑتا رہے گا، سارا دل کاروبار پر دکان کرے گا، کروڑوں کا مال ڈال کے بیٹھے گا، گاہک نہیں آئے گا، موٹر سائیکل پر جلدی جائے گا، پیٹرول ختم ہو جائے گا، کپڑے استری کروائے گا، بجلی چلی جائے گی، نہانے لگے گا، موٹر کے اندر فالٹ آ جائے گا، ناشتہ کرنے لگے گا، مزاج کے مطابق کھانا نہ پکے گا، روٹی کے اندر ذائقہ نہیں آئے گا، سائلن کے اندر لذت نہیں آئے گی، چائے بے ذائقہ کر دوں گا، تیرے یار تیرے سے لڑنے کے لیے تیرے دروازے پر آ جائیں گے، جی جناب کو ختم کر دوں گا، آفتاب کو ختم کر دوں گا، تو تڑاک پر تجھے لے آؤں گا، کروڑوں کا مال لال کے بیٹھے گا، گاہک تیری دکان پہ نہیں آئے گا، پیمٹے لینے والی کمپنیاں تیرے دروازے پر آ جائیں گی، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے تیرے چلے جائیں گے، گھر آوے گا بیوی تجھے سالن گرم کر کے نہیں دے گی، بچے کہیں گے ابا نہیں عذاب آ گیا، تجھے دیکھ کے بچے باہر چلے جائیں گے، تجھے دیکھ کے بچے کمرے میں چلے جائیں گے، یا اللہ کایا پلٹ گئی، یا اللہ دنوں کے اندر کیا ہو گیا، فرمایا اے ظالم تو نے مجھے سجدہ نہ کیا، میں نے اپنی مخلوق کو تیرے تابع ہونے سے باز کر دیا، میں نے اپنی مخلوق کو تیری نافرمان کر دیا، کاش ایک سجدہ کر کے جاتا، مجھے میری عزت کی قسم ہے ناروال کے لوگ تیری دکان پر سودا لینے نہ آتے، میں فرشتوں کو انسانوں کا روپ بنا کر میں تیرے دروازے پہ سودا لینے بھیج دیتا۔ اتنی بڑی زیادتی اللہ کے ساتھ۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، روڈ پہ چلا جا رہا ہے، سائیکل والا گزر گیا، روڈ پہ چلا جا رہا ہے، میرے عزیزو موٹر سائیکل والا گزر گیا، اس کے کلچ میں اس کی بریک میں آستین آ گئی، کپڑا پھٹ گیا، تو تڑاک ماں بہن شروع ہو گئی، لوگ کہتے چل یار جاندی کر، کہ یار چلو جاندی دے کر دوں گا، معاف تو کر دوں گا، پہلے بتا اس کی زیادتی ہے نا، اس کی زیادتی ہے نا، اتنا سا کونا پھٹ گیا، تجھے زیادتی نظر آئی، تو نے دل کو پھاڑ کے رکھ دیا، دل کی چادر کو تو نے ریزہ ریزہ کر دیا، تو نے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دی، عرش والا تجھے اتنا بھی نہ کہے یار تو میرے سے زیادتی کر رہا ہے۔ ناروال کے غیور مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح ہم کیا لے کے آئے تھے، ہم کس کی نسبت لے کے آئے تھے، ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اللہ اکبر، کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کسی کا نام ملک ہوگا، کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کسی کا نام سلیم ہوگا، کہ یار تو میرا چھوٹا نام لیا، میرا پورا نام لیا کر، رانا سلیم کہا کر، ملک عبداللہ کہا کر، خدا پاک کی قسم ہے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے نبی کی نسبت لگا لو، اپنے نبی کی نسبت کو اتنا عام کر دو، اتنا لوگوں میں عام کر دو، در و دیواروں کو بتلا دو، ملک بعد میں سرکار کا غلام پہلے۔ اللہ اکبر، رستوں کو جن رستوں سے دکان پہ جاتے ہو، جن رستوں سے کاروبار پہ جاتے ہو، جن رستوں سے خدا کے گھر میں آتے ہو، آج میرے عزیزم آپ حضرات سے عرض کروں گا 2 منٹ کے لیے فون بند کر دیا کرو، جن رستوں سے بازاروں میں جاتے ہو ان رستوں میں جاتے وقت درود شریف پڑھا کرو، ان رستوں پہ جاتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، ان رستوں پہ جاتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، نتیجہ کیا ہوگا، آج نہیں تو کل بچنا میں نے بھی کوئی نہیں، مرنا آپ نے بھی ہے، یا ایک ایک کر کے جائیں گے، یا اجتماعیت کے طور پہ جائیں گے، یا دس کر کے جائیں گے، خدا پاک کی قسم ہے اگر مجھے موت آئے گی اس مجمع میں میرے ہی لے کے جائے گا، آپ بچے رہیں گے، اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا تو مجھے ہاتھ تک کوئی نہیں لگائے گا۔ میرے عزیزو اتنی اس پر ساتھ لے کے چلے جاؤ،
انہی گلیوں سے جنازہ نکلے گا، جن گلیوں سے موٹر سائیکل پہ جاتے ہو، جن گلیوں سے سائیکل پہ جاتے ہو، انہی گلیوں سے جنازہ نکلے گا، اعلان ہوگا، جامع مسجد عبدالحمید کھوکر میں اعلان ہوگا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا، پھر وہ وقت آ جائے گا، گھر کے دروازے پر میرے عزیزو اللہ اکبر لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، بے وضو بھی کھڑے ہوں گے، باوضو بھی کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، داڑھی مونڈ والے بھی ہوں گے، داڑھی والے بھی ہوں گے، کلمہ شہادت کی آواز آئے گی۔ میں ناروال میں آیا، میں نے دیکھا اس گلی سے جنازہ جا رہا ہے، میں ساتھ والے سے پوچھوں گا کس کا انتقال ہو گیا، مجھے کہیں گے امان تھا، مجھے کہیں گے یہاں کا ملک تھا، مجھے کہیں گے یہاں کا خان تھا۔ خدا پاک کی قسم ہے، مسجد کے اندر اعلان ہوگا فلاں ملک صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں خان کا انتقال ہو گیا، جنازہ جائے گا، لوگ کہیں گے خان کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہیں گے امان کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ گلیوں کے پتھر، یہ درختوں کے پتے اور در و دیوار چیخ چیخ کے کہیں گے اوے عقل کے اندو، یہ خان کا جنازہ نہیں جا رہا، چہرے سے کفن ہٹا کے تو دیکھو، یہ پٹھان کا جنازہ نہیں جا رہا، دیکھو تو صحیح یہ محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے میرے عزیزوں مست رکھو، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنی آنکھ پر پردہ ڈال لو۔ ناروال کے غیور مسلمانوں، جامع ختم نبوت میں بیٹھ کر، جامع مسجد عبدالحمید کھوکر میں بیٹھ کے ذمہ داری سے بات عرض کر کے جا رہا ہوں، اگر یہ آنکھ کسی غیر پہ پڑ گئی، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھ لیا، پھر ان آنکھوں کو بے شک عجائب گھر میں رکھ کے چلا جا، ان آنکھوں کو قبر میں لے کے نہ جانا، ان آنکھوں کو میدان محشر میں لے کے نہ جانا، اگر توبہ کیے بغیر یہ آنکھیں خدا پاک کی قسم ہے اللہ کے دربار میں میدان محشر میں چلی گئی، اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم ہر چیز نظر آئے گی، لیکن ان آنکھوں کو اللہ اس کے رسول کا دیدار نہیں کرایا جائے گا۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک عورت پردے کی پابندی کرتے ہوئے بازار سے گزر رہی تھی، ایک دیوانے نے دیکھا، کہنے لگا تیری ڈیل ڈھول بڑی مست ہے، تیری چال بڑی مست ہے، تیرا چہرہ کیسا ہوگا، تیری آنکھوں کی رنگت بتلا رہی ہے، تیرا چہرہ بڑا حسن و جمال والا ہوگا۔ وہی کھڑے اس اللہ والے کی اس با پردہ عورت کی چیخ نکلی، اپنے رشتہ دار کو کہنے لگی ادھر آ، اپنی خادمہ سے کہنے لگی ادھر آ، جی کہ جلدی کر، میرے گھر سے ایک پلیٹ لے آ، میرے گھر سے ایک چھری لے آ۔ کیا کروں؟ کہ لے کے تو آ۔ پلیٹ چھری لے کے آئی، ایک آنکھ میں چھری ماری، اپنی آنکھ کا ڈیلا نکالا پلیٹ میں رکھ دیا، دوسری آنکھ میں چھری ماری، ڈیلا نکالا پلیٹ میں رکھ دیا، کہ او جا اس کتے کو دے آ، اس خبیث کو دے آ جو میری آنکھوں کی تعریف کر رہا تھا، اسے کہہ دے لے آنکھوں کو لے کے سو جا، لے آنکھوں کو لے کے اپنے گھر چلا جا، یہ آنکھیں میں اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ میں نے کالی کملی والے سے سنا جن آنکھوں پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ آنکھیں اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہیں۔ خدا کے واسطے ہم تو غیرت مند لوگ ہیں، ریڈی والا دروازے پر آتا ہے، ہم تو کہتے ہیں تو سودا لے لیو، باجی جی آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باجی جی آج میری بہن کیوں نہیں آئی، میں تو بہن کے انتظار میں کھڑا تھا، کل کہاں چلی گئی، میں تو تیرے بوئے پہ آوازیں دے کے گیا تھا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سے ایسا بھائی ہے جو تیری میری بیٹی کو، تیری میری بہن کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا، سبزی بعد میں دے گا، حال بعد میں پوچھے گا، پہلے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھے گا، جہاں جہاں تک نظر پڑ گئی خدا پاک کی قسم ہے ایسی عورت کو دیکھ کر فرشتے اس کے دروازے پر آنا گوارا نہیں کرتے۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں میں کیا ہو گیا، ہمارے پاس مال موجود ہے، ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، غیرت ایمانی کوئی نہیں۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا، خدا کے واسطے ناراض نہ ہونا۔ کھو دیا ہم نے اپنی غیرت کو، کھو دیا ہم نے اپنی ایمانی پردے کو۔ میرے عزیزم ایک آخری بات آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح، جب آپ کی بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی، ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، بیگم اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، کہاں داخل کرانا ہے، فلانی جگہ، میں فلانی جگہ کراؤں گی، نہیں وہاں نہیں پڑھانا، میں فلانی جگہ پڑھاؤں گا،
نہیں وہاں نہیں پڑھانا، میں فلانی جگہ پڑھاؤں گا۔ مل بیٹھ کے فیصلہ ہوا، کبھی شوہر کی چلی کبھی بیوی کی چلی، اسکول میں چلے گئے، ایڈمیشن ہو گیا، اتنا بڑا بل سامنے آ گیا، ایڈمیشن فیس 5,000 روپے، سلیبس 2,000 روپے، یونیفارم 3,000 روپے، جوتا 1,000 روپے کا، فلاں 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 چیزیں، فلاں فنڈ اتنا بڑے آرام سے دے کے آیا۔ کیوں؟ کہ میرے بچے کا مستقبل بنے گا، میرا بچہ تہذیب والا ہوگا، میرا بچہ با کردار ہوگا۔ پہلا دن تھا تیری میری بچی کا، اسے بولنا بھی نہیں آتا تھا، اسکول کی مس کو فیڈر بھی دے کے آئے تھے، پانی کی بوتل بھی دے کے آئے تھے، ٹیفن کا ڈبہ بھی دے کے آئے تھے۔ پہلا دن تھا تیری میری بچی کا، جب تیری میری بیوی نے اللہ اکبر تیری میری بچی کو تیار کیا، آپ کی میری بچی کو تیار کیا، کان کے پیچھے کالے رنگ کے سرمے کا ٹیکا لگایا تھا، سر پہ سکارف ڈالا تھا، اتنی سی پٹی گلے میں ڈالی تھی، انگلی پکڑ کے لائی اور تمہارے دروازے پر اسکول والوں چھوڑ دیا۔ میں عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، 10 سال تک میں نے اپنی بچی کو تمہارے حوالے کیا، 15 سال تک میں نے اپنی بچی کو تمہارے حوالے کیا۔ جب میری بچی اسکول سے آئی تو میٹرک کی ڈگری تو ہاتھ میں لے کے آئی، میری بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میری بچی کے گلے میں دوپٹہ نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ انگلش میڈیم والوں، اگر ڈگری دوپٹے اتار کے ملتی ہے، اگر ڈگری میرے عزیزوں سینہ کھول کے ملتی ہے، برقع اتار کے ملتی ہے، تو یہ تعلیم تمہیں مبارک ہو۔ مجھے بتاؤ میری بچی کے ساتھ تم نے زیادتی کیوں کی؟ میری بچی کا دوپٹہ کیوں چوری کر دیا؟ میری بچی کے گریبان سے تم نے دوپٹہ کیوں چوری کر دیا؟ خدا پاک کی قسم ہے، ہم تو اسے اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت بنانے کے لیے تمہارے اداروں میں لے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر، جس ملک کی یونیورسٹی کا اللہ غنی مزاج یہ بن جائے، اکیڈمیوں کا کالجوں کا یہ مزاج بن جائے، وہاں کا اصول ڈسپلن بن جائے کہ یہاں دوپٹہ نہیں چلے گا، یہاں برقع نہیں چلے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے پھر نعمت نہیں آئے گی۔ ایسے علاقوں پر ایسے اداروں پہ کرونا وائرس ہی آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا۔ کس نے اعلان کیا؟ میں نے اعلان کیا، میرے مدرسے کی بچی نے اعلان کیا، ناروال کی بچی نے اعلان کیا۔ کس نے اعلان کیا؟ تمہارے کالج میں پڑھنے والی نے۔ کس نے اعلان کیا؟ تمہاری یونیورسٹی میں پڑھنے والی نے۔ کس نے اعلان کیا؟ بچے کے ساتھ بچی کو بٹھا کر پڑھانے والی اکیڈمیوں نے۔ کس نے اعلان کیا؟ آج میرے عزیزو اللہ اکبر 3 اکتوبر ہے، آج سے میرے عزیزو مارچ کی 8 تاریخ تھی، اسلام آباد کا روڈ گرم تھا۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کا کفر بھی، اسلامی میڈیا بھی اسلام آباد کے یوں روڈ پر کیمرے لگائے کھڑا تھا، فرشتے بھی یوں کر کے زمین پہ دیکھ رہے تھے، اللہ بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ کیا کرنے لگی۔ اس وقت ایک زمین پہ اعلان ہوا، کیا اعلان تھا؟ گلے میں دوپٹہ نہیں پہنوں گی، سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، برقع نہیں پہنوں گی۔ یہ اعلان کب کیا؟ کسی حال کے اندر کیا۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ ایوان اقبال میں کیا؟ نہیں۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ اسمبلی ہال میں کیا؟ نہیں۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ پارلیمنٹ میں کیا؟ نہیں۔ کہاں اعلان کیا؟ کس انداز میں اعلان کیا؟ بھائیوں کو ساتھ کھڑے کر کے اعلان کیا۔ کب اعلان ہوا؟ ڈھولک کی تھاپ پر، گھنگرو کی چھنک پر، پائل کی کھنک پر، تالی کلیپنگ کرتے ہوئے اعلان ہوا، اپنی مرضی سے بچے پیدا کروں گی، چاہوں رات گھر گزاروں، چاہوں یار کے گزاروں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، جب چاہے ابو کو ابو کہوں گی، جب چاہے ابو کو یار کہوں گی، برقع نہیں پہنوں گی، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی۔ ایک جملہ نکلا، زمین ہلنے لگ گئی، میری مرضی میرا جسم، پہاڑ ہلنے لگ گئے، میری مرضی میرا جسم، آسمان لرز کے زمین پر گرنے کے لیے تیار ہو گیا، زمین پھٹنے کے لیے دریاؤں میں آگ لگ گئی، فرشتوں نے تسبیح بڑھا دی، اللہ اکبر، شیطان بھی کونے میں بیٹھ گیا، ہائے 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 ہائے، میری محنت کا اتنا بڑا نتیجہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کے کان میں پیدا ہوتے ہی مولوی صاحب نے اذان دی تھی، جس کے گھر کی ہر الماری میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے، یہ کہہ رہی ہے میری مرضی میرا جسم۔ اللہ نے 8 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک آپ کو مہلت دی، مجھے مہلت دی، حکمرانوں کو مہلت دی، انتظامیہ کو مہلت دی، افواج پاکستان کو مہلت دی، ملکی اداروں کو مہلت دی۔ خبردار خبردار، ان کے منہ میں لگام دو، ان کو دوپٹہ پہنا کے گھر لے جاؤ۔ دنیا کے اندر یہ دوسرا دعویٰ ہوا، پہلا دعویٰ فرعون نے کیا تھا، انا ربکم العالی، انا ربکم العالی، میں رب
میرے سے بڑا رب کوئی نہیں۔ اللہ کی ایک مخلوق میں پانی کی مخلوق کہ یا اللہ ذرا دریا کے کنارے تو لا کے کھڑا کر دے، موجوں میں لے کے ایسا غرق کریں گے کہ نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا دریاؤ تم بھی ہٹ جاؤ، انسانوں تم بھی ہٹ جاؤ، مردوں تم بھی ہٹ جاؤ، فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ، فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ۔ 5 دن کی مہلت دیتا ہوں، 7 دن کی مہلت دیتا ہوں، 15 دن کی مہلت دیتا ہوں، 8 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اوے ان کے مردوں تم غیرت کھاؤ، انہیں دوپٹے پہنا کر انہیں جھڑک کر گھر لے جاؤ۔ یا اللہ اگر نہ کیا تو کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا 15 مارچ آنے کی دیر ہے، یہ کہہ رہی ہے میں برقع نہیں پہنوں گی، تمہارے مردوں کو ماس کی صورت میں میں برقعے پہنا کے گھروں میں نہ بٹھا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء حق، علماء دیوبند، مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ پہنائے اللہ نے، خبردار خبردار، اسلامی اشعار کوئی اٹھا لوں گا، ہاتھ ملانے نہیں دوں گا، کوئی ایسا عمل کرنے نہیں دوں گا جس سے تمہارے گناہ نہ معاف ہوتے ہو، گناہ معاف ہوتے ہو، دروازے بند کر دوں گا توبہ کے، بھٹکتے پھرو گے۔ بابا جی آپ کی بزرگی آ گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، میں بھی 50 کو پہنچنے والا، آج تلک مجھے بتاؤ کبھی ایسا دور آیا مسجد کے باہر فوج کھڑی ہو، مسجد کے باہر پولیس والے کھڑے ہو، نماز پڑھنے والوں کو مارے، شرابیوں کو پٹتے دیکھا، جواریوں کو پٹتے دیکھا، زانیوں کو پٹتے دیکھا، کبھی نمازیوں کو بھی پٹتے دیکھا تھا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ رمضان المبارک میں نیا جوڑا پہل کر پہلے جمعے کو خوشبوئیں لگا کے آیا، اللہ اکبر، اللہ نے وردیوں پہنا کے فرشتوں کو کھڑا کر دیا، ڈنڈے مار مار کے فرشتوں نے بھگا دیا کہ تمہیں شرم ہی نہیں آتی، کھاتے کس کا ہو، گیت کس کے گاتے ہو، جس کے گیت گاتے ہو وہاں جاؤ، اس کے گھر میں کیا لینے آئے ہو؟ رو رو کے تھک گئے کہ نہیں مانتا، اتنا بڑا جرم، اور چلو مرد ہوتا ہم آپ ہی سمجھا لیتے، عورت ہو کر جسے گھر کی سرداری دی، یہ ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹتی رہی، میں برداشت کرتا رہا، یہ ایئر ہوسٹس بن گئی، بسوں میں لوگوں کی کونیاں برداشت کر کر کے، کون ہے کہاں غیرت چلی گئی؟ پیاسے مر جاؤ، کس سے پانی مانگتے ہو؟ کوئی گلی کے دروازے پر آدمی آ جائے اور کہے جی اپنی بہن کو مجھے پانی کا گلاس پلاؤ گے، ڈوب کے مر جاؤ گے، کس کی بیٹی تھی؟ اللہ اکبر، جسے میرے عزیزوں بسوں میں تو کونیاں مارتے ہو، ناراض نہ ہونا، ان آنکھوں نے بڑی مرتبہ دیکھا، خدا پاک کی قسم ہے ایسی بس میں اول تو سفر ہی نہیں کرتے، اگر مل جائے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ موت کسی روڈ پر دے دینا، اس بس میں نہ دینا، اللہ اکبر، پتہ نہیں فرشتہ کہاں لے کے جائے گا۔ تم میرے عزیزوں چسکے لے کے نوجوانوں بیٹھتے ہو، آج تمہارے آگے جوڑتا ہوں، آج عزیزوں لوگ ہڑتال کر دیتے، لوگ ایسی گاڑیوں میں سفر نہ کرتے، کس کی مجال تھی کہ تیری میری بچی کو گاڑیوں کے اندر کنڈکٹر بناتا؟ اس سے اللہ نے فرمایا میں برداشت کرتا رہا، ٹول پلازے پر بیٹھ کر پرچیاں کاٹتی رہی، میں برداشت کرتا رہا، پولیو کے قطرے پلاتی رہی، میں برداشت کرتا رہا، جب باری میری غیرت کی آئی، جب باری میری الوہیت کی آئی، باری میری توحید کی آئی، اس نے کہا میں چادر نہیں لوں گی، اللہ نے فرمایا رہ کے زمین پر کھا، تو چادر نہیں لیتی، میں تیرے مردوں کو ٹوپیاں پہنواؤں گا، میں تیرے مردوں کو برقعے پہنا کے اللہ اکبر گھروں میں بٹھاؤں گا۔ یقین جانو اتنی ناراضگی ان دنوں میں لوگ کاروبار کے لیے روئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رویا ہی کوئی نہیں۔ فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ چل جلدی کر معاف کر دے، فرشتوں کو کہا ہوگا مجھے ہی کہہ رہے ہو، ان بدبختوں کو بھی تو کو کہہ رہے ہائے ساڈا بیڑا غرق ہو گیا، عید کا سیزن نکل گیا، ایک بھی نہ رویا، ہائے میری رمضان کی تراویحوں میں قرآن نکل گیا۔ 8 مہینے ہو گئے روزہ رسول اللہ کے چاروں طرف باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے حبیب چل مان جا، کہ یا اللہ دل ہی بڑا دکھایا ہے،
حبیبہ مان جا کہ اللہ ٹھیک ہے تو اپنے گھر کا وارث، میں اپنے گھر کا وارث، یا اللہ میں تیرا حبیب ہوں، تو نے تو کہا تھا میں تیری کوئی نہیں موڑوں گا، اللہ میں نے بھی کہا تھا تیری کوئی نہیں موڑوں گا، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں معاف کرنا کہ اللہ کرے یہ غلطی ہو، اللہ میں نے کہا کہ میں تیری نہیں موڑوں گا، تو نے کہا میں تیری نہیں موڑوں گا، یا اللہ ٹھیک ہے مسجد نبوی تیرا گھر ہے، تو نمازیں پڑھوانا چاہتا ہے پڑھوا لے، یا اللہ باب نساء تک تو آئے، باب سلام تک آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں اتنا گرنے کے بعد بھی، اتنا تباہ ہونے کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے میرے جیسا چہرہ ہی نہیں بنایا، بتاؤ میں ان کا سلام کیسے قبول کروں؟ 8 مہینے ہو گئے، خدا پاک کی قسم ہے ہم سارے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مان جاؤ، فرمانے تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ کوئی تو غلطی کا احساس ہوتا، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوتا، میں تمہارے دروازوں پہ جاتا رہا، میری بچیوں کو طلاق ہوئی تمہاری وجہ سے، تمہیں اللہ اکبر میں لہولہان ہو کے گرا، طائف کی گلیوں میں ایک نے نبی کو ادھر سے پکڑا، ایک نے اس بازو سے پکڑا، دوسرے نے کندھوں سے پکڑ کر اتنی زور سے گھٹنا مارا، حضور منہ کے بل زمین پہ گر پڑے، رحمت دو عالم کے دانت مبارک پہ ضرب آئی، ماتھے پہ ضرب آئی، خون فوارہ نکلا، پیر کی جوتوں پہ خون گرنے لگ گیا، آسمان کی طرف دیکھا، عذاب والے فرشتے آئے اور میں جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ، میں جانوں امت جانے میرا رب جانے۔ اس لولہان چہرے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ چل انہیں ہدایت نہیں دیتا، انہیں بچا لے، کیا پتہ آنے والی قوموں میں، ان کے بعد میں آنے والوں میں جو جو کلمہ پڑھتا جائے گا وہ دنیا کے اندر کامیابی میں ترتا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم جس طائف میں نبی کو پتھر مارے تھے آج وہی طائف دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلامی مرکز ہے۔ مسلمانوں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بھی اپنے آگے اپنے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ حضرات کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ، اسکول کی تعلیم سے آپ کو منع نہیں کرتا، عصری تعلیم سے آپ کو منع نہیں کرتا، نماز عشاء کا وقت قریب ہے، میں نے بھی آگے سفر کرنا ہے، ان چیزوں سے میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن خدا را 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 اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے زمین جس فصل کی قابل ہو وہی بیج ڈالا جاتا ہے، اس فصل میں قرآن والا بیج ڈال دو، ان خالی سینوں کو، ان ننھی ننھی صندوقڑیوں کو قرآن کی عظمت سے بھر دو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خود ناظرہ قرآن پڑھو، بالغان کی کلاس ہو، عشاء کی نماز کے بعد بالغان کی کلاس ہو، 10 صورتیں تو کم سے کم سب کو آنی چاہیے، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، فرائض وضو، واجبات وضو، جنازے کی دعا، جنازہ پڑھنے کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ، حرام حلال کا طریقہ، پاکی ناپاکی کا طریقہ، سب کو آنا چاہیے۔ الکرم الکرم، اللہ اکبر، الکرم شیشے والے، الکرم گلاس والے، کراچی میں بڑے بڑے اچھے دوست ہیں، ایسے ہی تقریر کے لیے چلا گیا، ممبر پر بیٹھ کر میں نے کہہ دیا غسل کے 3 فرض ہے، غسل کے 3 فرض ہے، 3 فرض ہے غسل کے، غرارہ کرنا، کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے وجود پر پانی ڈالنا، غسل ہو جائے گا۔ تقریر کے بعد ان کا خاندان کا ایک آدمی رونے لگ گیا، میرے ہاتھ کو یوں کر کے چوم رہا، کہنے لگا مولانا 3 حج کر لیے، 5 عمرے کر لیے، 4 بچے پیدا ہو گئے، آج مجھے پتہ لگا آدمی نہ پاک ہو جائے تو غسل کر کے پاک کیسے ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک کا حال نہیں، ہر ایک کا حال ہے۔ انجینئرنگ سکھلائی جائے گی، ڈاکٹری میڈیکل سکھلایا جائے گا، اس طرف آتا ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو پیشاب کر کے استنجا کیا کرو، پیشاب کر کے استنجا کیا کرو، خدا کے واسطے روک لو پیشاب، مثانے میں گردے میں درد ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، ہر جگہ کھڑے ہو کے پیشاب کرو گے، اللہ اکبر، استنجا کیے بغیر پتلون شلوار اوپر کر لو گے، کیا پتا اگلا قدم اٹھنے سے پہلے اسرائیل آ گیا، مرنے کے بعد تجھے مجھے کہاں لے کے جائے گا۔ آؤ ان اداروں کی طرف،
یہ اسلام کی نشانی ہے. اپنے بچوں کو یہاں قرآن پڑھاؤ. بھائی تنویر کے گھر بیٹھا تھا, خدا پاک کی قسم روٹی بھی کھلا رہا تھا, ساتھ کہہ رہا تھا 2 بچے 2 بچیاں سارے قرآن کے حافظ, پکے قرآن کے حافظ. کہنے لگے مولانا 2.5 سال پہلے اللہ اکبر میں نے تیرا ایک کلپ سنا, اس کلپ میں نے سنا تھا رات کو اللہ امیر کو غریب کو ہر ایک کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اٹھ جا میرا بندہ. میرے بھائی کروٹ, خدا کی قسم جب اذان ہوتی ہے ہر کسی کے کان میں آواز آتی ہے, کوئی کروٹ بدل کے سو جاتا ہے, کسی کو فرشتہ کر پر مار کے سلا دیتا ہے, کسی کو فرشتہ پر مار کے اٹھا دیتا ہے, ہر ایک کو فرشتہ اٹھاتا ہے. اٹھنے کی کوشش کیا کرو. رات کو جب تہجد کی اذان سے پہلے مرغے کی بانگ کانوں میں آ جائے, ککڑو کڑو اٹھ جایا کرو. مرغا کہہ رہا قومو 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 ایھا الغافلون, یہ مرغا کہہ رہا ہے سونے کا وقت ختم ہو گیا, بستر سے اٹھ مصلی پر بیٹھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے. میرے عزیزو اس وقت اللہ کے دربار میں بیٹھا کرو. اگر اٹھ گئے نہیں ہمت وضو کرنے کی, نہیں ہمت میرے عزیزو مصلی پر آنے کی, اللہ اللہ کر لیا کرو. 4 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے پھر سو جایا کرو. جو اللہ ذکر کی توفیق دے گا اگلے دن چرپائی سے اترنے کی, اس سے اگلے دن وضو کرنے کی, اس سے اگلے دن مصلی پہ بیٹھنے کی تو توفیق دے گا. تنویر بھائی کہنے لگے مولانا یہ کلپ میں نے جب سے سنا 2.5 سال ہو گئے, کبھی تہجد کی نماز کا سجدہ قضا نہیں ہوا. خدا پاک کی قسم ہے میں ایک جگہ نبی اللہ گڈو بیراج میں تھرمل پاور بجلی گھر میں ملازم ہے, پٹھان ہے. ایک مجھے فون آیا, کہنے لگا مولانا کہاں ہو, 2 سال ہو گئے تیرے بیان سنتے ہوئے. قسم قرآن کی اٹھا کے کہنے لگا مولانا میرے علاقے والوں سے پوچھ لے, میرے رشتہ داروں سے پوچھ لے, میں نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی. اب 2 سال ہو گئے میں نے زندگی میں کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی. 2 سال ہو گئے اب میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. کہاں ملو گے میرے عزیزو؟ شکارپور تقریر کرنے گیا, تھیلا سے لے کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا. میرے دل نے کہا یہی نبی اللہ ہے. میں نے کہا نبی اللہ کا جی ہاں. اتنی بڑی داڑھی تھی, آ کے رونے لگ گیا, یہاں گھٹنے پہ سر رکھا رو رہا تھا کہ مولانا دیکھ میری حالت, جس نے زندگی میں نماز کا سجدہ نہ کیا. پھر جب علیحدہ کھانے پہ بیٹھے کہنے لگا مولانا سٹامپ پیپر لے کے آیا. میں نے سٹامپ پیپر پہ لکھوایا, اپنے بچوں کو سٹامپ پیپر دے دیا, اگر میں مر گیا میرا جنازہ یہ پڑھائے ورنہ مجھے ایسے ہی دفنا دینا. میں نے کہا خدا کے واسطے اتنی بڑی ذمہ داری میرے پر نہ ڈال. کہ مولانا خدا کے واسطے تیرے سے کچھ نہیں مانگتا, اتنا ضرور کہتا ہوں تو مجھے میرا جنازہ پڑھا کے چلا جانا. میں نے روٹی چھوڑ دی, وہیں بیٹھ کے سوچنے لگ گیا. میں نے کہا عبدالحنان اللہ اکبر, تو پرائمری اسکول ماسٹر کا بیٹا تھا. عبداللہ تو متوسط طبقے کے گھرانے کا بچہ تھا. کیا ہوا؟ اللہ نے تجھے اتنا کمال عطا فرما دیا, اللہ نے تجھے اتنی بلندی عطا فرما دی. پھر سمجھ میں آیا خدا بھلا کرے ماں باپ کا, جنہوں نے انگلی پکڑ کر جب بولنا نہیں آتا تھا تو اتنی زبان میں مدرسے میں جا کے بٹھا دیا تھا. پھر دعا کی تھی یا اللہ ہمارے بچے پر ہماری محنت رنگ لے آئے, اللہ تو کرم فرمانا. پتہ نہیں رات کے کس پیر میں, پتہ نہیں ابا جان کی کون سی دعا عرشوں سے جا کے ٹکرا گئی. خدا پاک کی قسم پھر ایسی بولی زبان پر آئی. 6 سال کی عمر سے لے کر آج 47 سال تک کی عمر ہو گئی. راتوں میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق ہے, دل میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق ہے. بڑے بڑے حالات آئے, اللہ آٹے میں بال کی طرح نکال دیتا ہے. پھر ماں باپ کی خبروں کو یاد کر کے ایک ہی دعا دل سے نکلتی ہے, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. آ جاؤ اس محنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. رہ گئے پیچھے 5 منٹ. میرے عزیزو اس وقت کرونا وائرس میں فیکٹری اتنی متاثر نہیں ہوئی, کرونا وائرس میں لوگوں کے کاروبار اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے اسلامی مدرسے متاثر ہوئے ہیں. خدا پاک کی قسم ہے اللہ اکبر, لوگوں نے داخلے بند کر دیے. بچے جہاں 1000 پڑھتے تھے 500 کر دیے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں. کون سوچے گا ان کے بارے میں؟ میں سوچوں گا, آپ سوچیں گے. ہمیں حکومتوں سے تو ایڈ نہیں ملتی, امداد نہیں ملتی, ہمیں NGO والے تو ہماری آ کے مدد نہیں کرتے, وہ تو مخالف ہے. کون کرے گا؟ خدا سلامت رکھے تمہارے 10 روپے کو, خدا سلامت رکھے تمہارے 20 روپے کو. جب تک تم 10 روپے دیتے رہے, جب تک تم 20 روپے دیتے رہے, اللہ قرآن کے اداروں کو بھی آباد رکھے گا, قرآن والوں کو بھی اللہ آباد رکھے گا. 10 روپے دینے سے نہ کبھی ہٹنا, 100 روپے دینے سے نہ کبھی ہٹنا. خدا کی قسم بڑا ہی دل میں ملال آتا ہے, بڑا ہی دل میں افسوس ہوتا ہے جب کان میں ادارے کا محتمم کہتا ہے قرضہ چڑھ گیا, محتمم کہتا ہے آٹا کوئی نہیں.